السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اٹھو توقو سلاسل توڑ دو یا جان ہی دے دو، اٹھو توقو سلاسل توڑ دو یا جان ہی دے دو، رسالت کے یوں جینے سے کہیں اچھا ہے مر جانا۔ محترم سامعین، آج جس ملک کے اندر ہم لوگ آزادانہ اور ایک خوشی والی زندگی گزار رہے ہیں، اس آزادی کے پیچھے کئی قربانیاں، کئی جانیں، کئی جد و جہد کرنا پڑی کہ ہندوستان کو بہت ہی لمبے سمے، لمبے وقت، بلکہ طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دیں، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، فرقہ وارانیاں، اختلافات پیدا کیے، کئی تدبیریں کی، رشوتیں دیں، لالچ دیے، ووٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پیش کی، تاریخ کو مٹایا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا، یعنی پھانسی کے پھندے پر لٹکایا۔ ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائیں، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا۔ اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ہی ممتاز و نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا پارٹ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار، حکومت مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا۔ حکومت سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ انہیں جھیلنا پڑا، اسی لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہی کو لڑنی پڑی۔ محترم حضرات، انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے سن 1754 عیسوی میں کی اور ان کو شکست دی۔ کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کا مرکز تھا۔ علی وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بھگایا۔ انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اسے پہلی منظم اور مسلح جنگ آزادی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسہ نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے اور اس خطرے کو محسوس کیا کہ انگریز ان کے ملک پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہے ہیں اور ان کو ملک سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے حوصلہ اور ہمت سے انگریزوں کو شکست دینا چاہا، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا، اسی لیے انہیں شکست ہوئی اور سن 1757 عیسوی میں برٹش فوج نے ان کے دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کے صفحات میں پلاسی کی جنگ 1757 عیسوی اور بکسر کی جنگ سن 1764 کی تفصیل موجود ہے۔ یہ جنگ بھی ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انگریز بنگال، بہار اور اڑیسہ پر پوری طرح حاوی ہو گئے۔
محترم حضرات، جنگ آزادی میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا کردار بھی بہت نمایاں رہا۔ دکن کے فرما روا حیدر علی سن 1782 عیسوی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان سن 1782 عیسوی میں حکمراں ہوئے۔ سن 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ سن 1784 میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ سن 1792 عیسوی میں انگریزوں نے اپنی شکست کا بدلہ لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء اور افسران کی بے وفائی اور اپنی ہی فوج کی غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو سلطان معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ ٹیپو سلطان کو بطور تاوان 3 کروڑ روپے، نصف علاقہ اور 2 شہزادوں کو بطور غمال انگریزوں کو دینا پڑا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرماروا فتح علی خان ٹیپو سلطان سن 1799 عیسوی تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبے اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخرکار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ محترم سامعین، ٹیپو سلطان کی جد و جہد اور العزمی کا اندازہ لگائیے کہ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی، سلیم عثمانی، دوسرے مسلم بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت معرکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جاتا اور اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جاتے، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آخرکار اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی سن 1799 عیسوی کو سرنگا پٹنم کے معرکہ میں شہید ہو کر سرخ روئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی جی لینا بہتر ہے۔ جب جنرل ہارس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ محترم حضرات، جنگ آزادی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا کردار بھی بہت نمایاں رہا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت نیز کئی ہزار افرادوں کی قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے۔ انگریز سیاسی اثرات بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشنری ورک بھی کر رہے تھے۔ اس زمانے میں دینی مدارس بھی بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ ان کوششوں کے ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی سن 1762 عیسوی تھے۔ ان کے وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ المتوفی سن 1824 عیسوی نے اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا۔ وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے سن 1803 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لبریشن آف موومنٹ کا قائد مقرر فرمایا۔ سن 1831 عیسوی میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں اپنے بے شمار رفقا کے ساتھ اس ملک کے انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں اور ان کے اتحادی سکھ ساتھیوں کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے، لیکن یہ تحریک چلتی رہی۔ مولانا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ سن 1840 میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد حضرت مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وفات 1892 میں ہوئی اور ان کے بھائی
مولانا عنایت علی عظیم آبادی المتوفی 1858 نے اس تحریک کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا. اس طرح یہ جہاد کا قافلہ برابر رواں دوا رہا حتیٰ کہ سن 57 کا دور لے آیا. علماء کی اس تحریک کو انگریزوں نے وہابی تحریک کا نام سے مشہور کیا جو نجد کے محمد بن عبد الوہاب نامی عالم کے نظریات پر مبنی تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کے اکثر افراد ہندوستان ہی کے مشہور عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے اور یہ تحریک انہی کے نظریات پر مبنی تھی. اس لیے اس ولی اللہ تحریک کا نام دیا جانا چاہیے تھا. محترم سامعین کرام، انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے میں علماء کرام کی بھی خدمات رہی ہے. سن 1857 میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث رحمہ اللہ تعالی اور شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی اور سن 1857 میں علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی. ان میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا فضل خیر آبادی، مولانا سرفراز حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، حافظ امین شہید اور مولانا منیر رحمہ اللہ تعالی خاص طور پر قابل ذکر ہے. غدر کے زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ مرتب فرمایا جس پر علماء دہلی سے دستخط لیے گئے اور یہی فتویٰ مولانا کی گرفتاری کا سبب بنا. جب مولانا پر مقدم چڑھایا گیا اور جہاد کے فتوے کی عدالت نے تصدیق چاہی تو مولانا نے کھل کر کہا کہ ہاں یہ فتویٰ میرا ہی مرتب کیا ہوا ہے. سن 1857 کے زمانے میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی سپہ سالار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. حمص لکھتا ہے کہ مولوی احمد اللہ شاہ شمالی ہند میں انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن تھا. سن 1865 میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی، مولانا عبدالرحیم صادق پوری، مولانا جعفر تھانیسری کو جزیرہ انڈمان بھیج دیا گیا جو کالا پانی کہلاتا ہے. اسی زمانے میں مولانا فضل خیر آبادی، مفتی احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی مظہر کلیم الدین دریابادی کو بھی جزیرہ انڈمان روانہ کیا گیا جن میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی اور مولانا فضل خیر آبادی کا وہی انتقال ہو گیا. مولانا عبدالرحیم صادق پوری اور مولانا جعفر تھانیسری 18 سال قید با مشقت اور جلا وطنی کے بعد سن 1883 میں اپنے وطن واپس ہوئے. مولانا جعفر تھانیسری اپنی کتاب کالا پانی میں تعریف فرماتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پر جیل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھی. انگریز ہم تین علماء کے لیے خاص لوہے کے قفس تیار کروائے اور ہمیں ان میں ڈال دیا. اس پنجرے میں لوہے کی چونچ دار سلاخیں بھی لگوائیں جس کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے. ہماری آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون بہ رہے تھے. غدر کے ملزمان انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم سمجھے گئے کہ غدر سن 1857 میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سر عام پھانسی دے دی گئی یا بہت سے لوگوں کو اسی جزیرے میں موت سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا. مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے جزیرہ انڈمان کی زندگی پر بہت ہی مفصل آپ بھی تھی کالا پانی کے نام سے لکھی ہے. تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں. میرے محترم سامعین کرام اور میرے محترم حضرات، جنگ آزادی میں علماء دیوبند کا کردار بھی رہا. سن 1857 میں شاملی ضلع مظفر نگر کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی جس کا امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مقرر ہوئے اور اس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا منیر نانوتوی کر رہے تھے. اس جنگ میں حافظ امین شہید ہوئے. مولانا قاسم نانوتوی انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے. انگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ رہا لیکن گرفتار نہ ہو سکے. سن 1880 میں وفات پائی. دیوبند میں قبرستان قاسمی میں آسودہ خواب ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان حالات میں ملک میں رہ کر اپنے مشن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں، مکہ مکرمہ ہجرت فرما گئے. وہاں سے انہوں نے اپنے مریدین و متوسلین کے ذریعے سرزمین ہندوستان میں اپنے ہدایت و فیض کا سلسلہ جاری رکھا. سن 1899 میں وفات پائی اور جنت المعلی میں دفن ہوئے. مولانا رشید احمد گنگوہی کو گرفتار کر لیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا. پھر کچھ دن کال کوٹری میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں منتقل فرمایا گیا. 6 ماہ تک آپ کو قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی اور سن 1950 میں وفات پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. گنگوں کی سرزمین میں آسودہ خواب ہے. سن 1857 کی جنگ میں مسلمانوں کو بظاہر شکست تو ہوئی مگر یہ شکست نہیں تھی بلکہ فتح تھی. سن 1857 عیسوی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے اسلام پر حملہ کیا. اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا. یہاں سے انگریزوں کا زوال شروع ہوا.
حکومت برطانیہ کا لارڈ میکالے جب وائسرائے بن کر آیا تو اس نے مغربی تہذیب اور مغربی فکر نصرانی عقائد قائم کرنے کا ایک پروگرام بنایا. اس نے کہا میں ایک ایسا نظام تعلیم وضع کر جاؤں گا جو ایک ہندوستانی مسلمان کا جسم تو کالا ہوگا مگر دماغ گورا یعنی انگریز کی طرح سوچے گا. ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند شخصیات کو پیدا کیا. ان میں سے ایک اہم شخصیت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اس زمانے میں اسلام کی بقا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کی حفاظت کے لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی جس کو تحریک دیوبند کہا جاتا ہے. جگہ جگہ مدارس قائم فرمائے. اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے رفقا حاجی عابد حسین دیوبندی، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، مولانا فضل الرحمن عثمانی اور مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ تعالی کی مدد سے 15 محرم سن بمطابق 1283 ہجری 30 مئی سن 1867 عیسوی جمعرات کے دن ضلع سہارنپور میں واقع دیوبند نامی مقام پر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تاکہ یہ مسلمانوں میں نظم پیدا کرے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل میں قائم رکھنے میں مددگار ہو. ایشیا کی اس عظیم درسگاہ کا آغاز دیوبند کے ایک مسجد چھتا مسجد کے سین میں انار کے درخت کے سائے میں ایک استاد ملا محمود اور ایک طالب علم محمود حسن سے ہوا جو بعد میں ازہر ہند کہلائی اور جسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی. بقول حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں بقائے اسلام اور تحفظ علم کا ذریعہ ہے. میرے محترم سامعین اکرام، انڈین نیشنل کانگریس کا قیام بھی مسلمانوں نے ہی کیا اور اس میں مسلمانوں کا ہی سب سے بڑا حصہ رہا. سن 1884 میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا جس میں بعض ممتاز اہل علم اور اہل فکر مسلمان بھی شریک تھے اور اس کا قیام سن 1885 میں عمل میں آیا. اس کے بانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے جن کے نام بدر الدین طیب جی اور رحمت اللہ سیانی تھے. کانگریس کا چوتھا جلسہ سن 1887 میں مدراس میں ہوا جس کی صدارت بدر الدین طیب جی نے فرمائی. جنگ آزادی میں دارالعلوم کا کردار جو رہا کہ جنگ آزادی میں اکابر دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور فرزندان دارالعلوم دیوبند شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبد اللہ سندھی، مولانا عزیز گل پیشاوری، مولانا منصور انصاری، مولانا فضل ربی، مولانا محمد اکبر، مولانا احمد چکوالی، مولانا احمد اللہ پانی پتی، مولانا حفظ الرحمان سیہروی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. سن 1912 میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی جس کے بانی فرزند اول دارالعلوم دیوبند تھے جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شیخ الہند انگریزی حکومت اور اقتدار کے سخت ترین مخالف تھے. سلطان ٹیپو کے بعد انگریزوں کا ایسا دشمن اور مخالف دیکھنے میں نہیں آیا. اس تحریک میں اہم رول آپ کے شاگرد مولانا عبد اللہ سندھی نے ادا کیا. افغانستان کی حکومت کو مدد کے لیے تیار کرنا اور انگریزوں کے خلاف رائے عامہ بنانا مولانا عبد اللہ سندھی کا مشن تھا. شیخ الہند کے نمائندے ملک کے اندر اور باہر سرگرم اور فعال تھے. افغانستان، پاکستان، صوبہ سرحد اور حجاز، سرزمین ہند سے لے کر سرزمین عرب تک قاصد کام کر رہے تھے. خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے مثلا انور پاشا وغیرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ترکی جانے کا شیخ الہند نے خود عزم مصمم فرما لیا. اس مقصد کے لیے پہلے وہ حجاز تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً 2 سال قیام رہا. اس اثناء میں 2 حج فرمائے. مکہ مکرمہ پہنچ کر حجاز میں مقیم ترک گورنر غالب پاشا سے ملاقاتیں کی اور ترکی کے وزیر جنگ انور پاشا سے بھی ملاقات فرمائی جو ان دونوں مدینہ آئے ہوئے تھے. انہیں ہندوستان کی صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے منصوبے سے واقف کرایا. ان دونوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے منصوبے کی تائید کی اور برطانوی حکومت کے خلاف اپنے حکومت کے تعاون کا یقین دلایا. مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کابل سے ریشمی رومال پر جو رازداران خطوط شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ روانہ فرمائے تھے ان کے حکومت برطانیہ نے کے لوگوں نے پکڑ لیا. یہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا سبب بنا اور پورے منصوبے پر پانی پھر گیا. سن 1916 میں شریف حسین کی حکومت نے ان کے مدینہ المنورہ میں گرفتار کر کے انگریزی حکومت کے حوالے کر دیا. شریف حسین نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی اور غداری کی تھی. وہ برطانوی حکومت کا وفادار دوست تھا. بظاہر میں وہ مسلمان تھا لیکن وہ اندر سے عیسائی اور یہودی
یہودی کا ایک کتا بنا ہوا تھا۔ خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کی تحریک کا بھی وہ شدید مخالف تھا۔ سن 1917 میں شیخ الہند اور ان کے ساتھیوں کو بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا جیلا وطن فرمایا گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز گل پیشاوری، مولانا حکیم نصرت حسین، مولانا وحید احمد رحمہ اللہ نے مدتوں اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کے جیل میں سختیاں برداشت کی۔ مالٹا کے قید خانے میں انگریزوں نے شیخ الہند کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا، سخت سے سخت سزائیں دی۔ چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ جب شیخ الہند کو مالٹا جیل میں نظر بند کیا گیا تو انگریز میرے استاد کو ایک تہہ خانے میں لے گئے اور لوہے کی گرم تپتی ہوئی سلاخیں لے کر کمر پر لگاتے رہے اور ساتھ میں یہ فرماتے رہے، اے محمود حسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے، انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ لیکن جب بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں آتے تو صرف یہی فرماتے، اے انگریز میرا جسم پگھل سکتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میری جلد ادھیڑ سکتی ہے، لیکن میں ہرگز انگریز اور تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ شیخ الہند کی تحریک میں مولانا منصور انصاری، مولانا فضل ربی، مولانا فضل محمود، مولانا محمد اکبر رحمہ اللہ کا شمار اہم ارکان میں تھا۔ مولانا عبد الرحیم رائے پوری، مولانا محمد احمد چکواری، مولانا محمد صادق کراچوی، شیخ عبد الرحیم سندھی، مولانا احمد اللہ پانی پتی، ڈاکٹر احمد انصاری اور ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد علی لاہوری، حکیم اجمل خان رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بھی آپ کے مشیر و معاون تھے۔ سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، جس کے بنیادی ارکان شیخ الہند مولانا محمود اللہ حسن دیوبندی، مولانا حسین مدنی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا ابو المحاسن سجاد، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا سید میاں دیوبندی رحمہ اللہ جیسے دانشوران قوم تھے۔ شیخ الہند کی رہائی کے بعد سب سے پہلے 29 جولائی سن 1920 کو ترک موالات کا فتویٰ شائع کیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانثار شاگرد مولانا حسین احمد مدنی نے آپ کے اس مشن کو جاری رکھا۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کی وفات کے بعد سن 1940 سے آدم آخر جمعیت علماء ہند کے صدر رہے، کئی بار برطانوی عدالتوں میں پھانسی کی سزا سے بچے۔ آپ انگریزوں کی حکومت سے سخت نفرت فرمایا کرتے تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے منصب پر بھی فائز تھے۔ آزادی کے بعد اصلاحی کاموں میں مصروف ہو گئے، دینی خدمت، تزکیہ و نفوس کی مقدس مشن میں لگے رہے۔ 5 دسمبر سن 1957 میں وفات پائی، دیوبند میں قبرستہ قاسمی میں آسودہ خواب ہے۔ محترم سامعین، تحریک خلافت اور ہندو مسلم اتحاد سن 1919 میں جلیانوالہ باغ سانحہ جس میں کئی افراد برباد اور ہلاک ہوئے، انہی ایام میں تحریک خلافت وجود میں آئی، جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر۔ اس تاریخ سے ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا۔ گاندھی جی علی برادران یعنی مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملک کا دورہ فرمایا۔ اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا، جن میں شیخ الہند مولانا محمود اللہ حسن دیوبندی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا آزاد سبحانی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید محمد فاخر، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ شریک تھے۔ الغرض ہندوستان کے اکابر علماء نے سالوں سال کے اختلافات کو نظر انداز کر کے تحریک کے خلافت میں شانہ بشانہ کام کیا، کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا۔ سن 1931 میں مولانا محمد علی جوہر گول میز کانفرنس سے لندن میں شرکت کے لیے گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ حکومت نے اپنے خرچ پر ان کی لاش کو بیت المقدس بھیجا، اسی مقدس سرزمین میں آسودہ خواب ہے۔ محترم حاضرین، تحریک ترک موالات کا قائم ہوا 1920 میں۔ مہاتما گاندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے غیر ملکی مال کا بائیکاٹ اور نان کوپریشن ترک موالات کی تجویز پیش کی۔ یہ بہت کارگر ہتھیار ثابت ہوا جو اس جنگ آزادی اور قومی جد و جہد میں استعمال کیا گیا۔ انگریزی حکومت اس کا پورا نوٹس لینے پر مجبور ہوئی اور اس کا خطرہ پیدا ہوا کہ پورا ملک نظام مفلوج ہو جائے اور عام بغاوت پھیل جائے۔ آثار انگریزی حکومت کے خاتمے کی پیشن گوئی فرما رہے تھے۔ سن 1921 میں موپلا بغاوت، 1982 میں چورا چوری میں پولیس فائرنگ، 1930 میں تحریک سول نافرمانی و نمک آندولن، 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک، 1946 میں ممبئی میں بحری بیڑے کے بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ انگریزوں کی قید و بند کے مصائب جھیلنے اور ان کی گولیوں کا نشانہ بننے والوں کی تعداد تو شمار ہے سے باہر ہے۔ عام مسلمانوں کے علماء علاوہ شہید علماء کی تعداد 20,000 سے 50,000 تک بتائی جاتی ہے، مگر ان اہم لیڈروں اور ان اہم واقعات کو پوری طریقے سے کہ بتائے بغیر ادھوری اور حقیقت سے کوس دور ہے، جن میں مذکورہ بالا شخصیت کے علاوہ بہادر شاہ ظفر، بیگم محل، نواب مظفر الدولہ، امام بخش صہبائی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا حسن موہانوی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولانا مظہر الحق، ڈاکٹر سید محمود وغیرہ جنگ آزادی
آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد کا ذکر تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، جس کی یاد دلوں میں تازہ اور تاریخ کی نئی کتابیں محفوظ رہنی چاہیے۔ لیکن آج پورے ہندوستان کے ماحول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ سرزمین ہندوستان میں اگر پھر سے ہندو مسلم اتحاد قائم نہ ہوا، واپس اس دیش پر غیر ملکی حکومت قائم ہو جائے گی، اور یہ ہندوستان جو آج آزادانہ زندگی گزار رہا ہے یہ پھر سے غلامی کی زنجیر میں جکڑ جائے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے اور تمام دیش میں رہنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائیوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم لوگ اگر ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر پہلے کی طرح کھڑے نہیں ہوئے تو ہمارا دیش مٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور آج ہماری تاریخوں کو مٹایا جا رہا ہے کہ جب وقت پڑا گلستہ پر تو ہم نے ہی خون دیا، جب باہر آئی تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں۔ ہندوستان کی قربانیاں علماء اور مسلمانوں نے بہت دی ہے، اسی لیے مسلمانوں کی تاریخ بھولنا نہیں چاہیے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سرزمین ہندوستان زندہ باد، اتحاد و یکجہتی آئندہ پائندہ باد، مدرسہ جامعہ قبر المعارف زندہ باد۔